بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں کہانی سنائی جا رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ حوالہ کتاب انور سہیلی کی کہانیاں۔ انور سہیلی ایک مشہور اخلاقی اور ادبی کتاب ہے جو اشاعت کے بعد سے مسلسل فارسی کی مشہور کتابوں میں شمار ہوتی آئی ہے۔ اس کتاب کے ترجمے دنیا کے تقریباً تمام زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایک بھیڑیا بھوک سے بیتاب ہو کر غذا کی تلاش میں جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہیں ایک خرگوش جھاڑیوں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ بھیڑیے کی نظر اس پر پڑی تو اسے غنیمت جانا اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ خرگوش نے خطرے کی بو پا کر چھلانگ لگائی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ بھیڑیے نے اس کا راستہ روک کر کہا، کہاں جاتا ہے؟ خرگوش پر خوف غالب ہوا۔ خوشامد شروع کی، اپنا منہ زمین پر رگڑ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ بھوک کی آگ شعلہ فشاں ہے، جس کی وجہ سے جہاں پناہ بے چین و بے قرار ہیں اور غذا کے طلبگار ہیں، مگر مجھ جیسا چھوٹا موٹا جانور آپ کے لیے کافی نہیں، یہ تو ایک نوالے سے زیادہ نہیں۔ البتہ یہاں قریب ہی ایک لومڑی رہتی ہے جس کا موٹاپے کی وجہ سے چلنا دو بھر ہے اور اس کا گوشت تازگی میں آب حیات سے زیادہ ہے۔ اگر جہاں پناہ وہاں تک قدم رنجہ فرمائیں تو میں اسے کسی ہیلے سے پکڑوا دوں گا تاکہ آپ کا ناشتہ معقول اور پیٹ بھر کے ہو، اور اگر اس سے بھی سیری نہیں ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے نوش فرمائیے۔ بھیڑیا خرگوش کی جادو بھری باتوں پر فریفتہ ہو کر لومڑی کی سمت روانہ ہوا۔ وہ لومڑی مکاری اور دھوکے بازی میں شیطان کی خالہ تھی۔ خرگوش کو اس سے پرانا بیر تھا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ خرگوش جب لومڑی کے غار کے قریب پہنچا تو بھیڑیے کو باہر کھڑا کر کے خود اندر داخل ہوا۔ بڑے احترام سے لومڑی کو سلام کیا۔ لومڑی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور کہا، خوش آمدید، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو تاکہ کچھ دیر باتیں کریں۔ خرگوش نے کہا، مجھے ایک عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ آپ سے شرف ملاقات حاصل کروں، لیکن انقلاب زمانہ کی جفاکاریوں کے باعث اب تک اس سعادت سے محروم تھا۔ اس دوران ایک بزرگ جو کرامت اور ولایت میں بے مثال ہیں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کی گوشہ نشینی کا شہرہ سن کر آپ کے دیدار کے خواہش مند ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بہتر ہے، اور اگر دل نہیں چاہے تو پھر کسی موقع پر دیکھا جائے گا۔ لومڑی نے اس چرب زبانی کو سمجھ لیا اور دل میں سوچا کہ میں بھی ان کے ساتھ انہی کی طرح کا سلوک کروں گی اور ان کا دیا ہوا شربت انہی کے حلق میں انڈیل دوں گی۔ وہ بولی، میں نے مسافروں کی خدمت میں کمر باندھی ہے اور اپنے گھر کا دروازہ مہمان پر کھول رکھا ہے، خصوصاً ایک بزرگ جس کا بیان تم نے اس خوبی سے کیا ہے، اور ایسا صاحب کمال جس کی تعریف اس درجہ فرمائی ہے کہ اس کی مہمانداری میں کیسے بھول سکتی ہوں، کیونکہ بزرگوں نے بھی کہا تھا کہ مہمان جب آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ تم اتنا وقت ضرور دو گے کہ میں اپنے گھر کو صاف کر لوں اور قدم مبارک کے لیے کوئی فرش بچھاؤں۔ خرگوش سمجھا کہ میرا جادو اس پر اثر کر گیا۔ جواب دیا، مہمان بے تکلف اور درویش صفت ہے، اسے آرائش مکان اور فرش کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی تکلف ہو تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ کہہ کر باہر آیا اور سارا ماجرا بھیڑیے کو سنایا۔ ایک بار پھر اسے تازہ گوشت کی لالچ دی۔ بھیڑیا اس لالچ میں اپنا منہ چلا رہا تھا اور خرگوش اس تصور میں تھا کہ جب یہ لومڑی کے کھانے میں مصروف ہوگا میں فرار ہو جاؤں گا، لیکن جہاں دیدہ لومڑی نے بہت پہلے احتیاطاً اس غار کے ایک گوشے میں گڑھا کھود رکھا تھا اور اس کے منہ پر گھاس پھوس بچھا دی تھی اور اپنے باہر نکلنے کے لیے ایک الگ راہ بنا لی تھی، جلدی سے گھاس پھوس کو درست کر کے آواز دی، اے مہمانوں، جلد قدم رنجہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر خود اس خفیہ راستے پر جا کھڑی ہوئی۔ خرگوش اور بھیڑیا دونوں جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی ان کا پاؤں گھاس پر پڑا دونوں اس گڑھے میں جا گرے۔ بھیڑیا سمجھا کہ یہ دھوکہ اسی خرگوش نے دیا ہے اور مجھے گرفتار کروایا ہے۔ غصے میں آ کر خرگوش کو چیر ڈالا اور خود بھی ہلاک ہوا اور لومڑی اپنی چالاکی سے بچ گئی۔
دوستوں امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی ایک سے بڑھ کر ایک آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔